ایران سے جنگ بندی اب بھی برقرار، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ٹرمپ کا اہم بیان، کہا اگر تہران امن معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو مزید کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے۔ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کرتے ہوئے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے کامیاب رہے جن میں ایران کے میزائل مراکز، کمانڈ سینٹرز اور دیگر عسکری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ امریکہ خطے میں استحکام چاہتا ہے لیکن امریکی افواج اور مفادات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ امریکہ کے آبنائے ہرمز میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران کا بھرپور جواب، امریکی نیوی کے جہاز پر میزائل داغ دیے، ویڈیو میں جاری کر دی اللہ اکبر اور یا علی کی صداؤں کے ساتھ میزائل لانچ کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کا رات کی تاریکی میں ایک بار پھر ایران پر حملہ، قشم اور بندر عباس پورٹ پر فضائی حملے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں، حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیاں جاری۔ ادھر ایرانی دارالحکومت تہران کی فضاؤں میں ہلچل، دفاعی نظام فعال۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا ایرانی حملوں کے باوجود امریکہ بحریہ کے 3 جنگی ڈسٹرائر آبنائے ہرمز عبور کر گئے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی فورسز نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم تمام میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ امریکی بحری جہاز مکمل طور پر محفوظ رہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے بھیجی گئی چھوٹی حملہ آور کشتیاں تباہ کر دی گئیں، کئی کشتیاں سمندر برد ہو گئیں۔ امریکی دفاعی نظام نے داغے گئے میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ خبردار، ایک غلطی بار بار تو جواب بھی مختلف نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایران کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا ایک ہی غلطی بار بار کرنے سے آپ کو مختلف جواب نہیں ملے گا، جو جواب ملے گا وہ انتہائی مضبوط ہوگا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں بڑی قرارداد، قیام امن کی کوششوں کی تعریف، پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ کانگریس رکن آل گرین نے قرارداد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی، سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کیں۔ قرارداد کا متن۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت میں 1.52% اضافہ ریکارڈ، نئی قیمت $101.58 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.44% اضافے سے $96.19 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل میں قرارداد واشنگٹن کی ایک غیر متوازن اور اشتعال انگیز کوشش ہے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی، جس میں ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب میں رابطہ، خطے میں امن کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قطر کی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف، یقین دلایا قطر ان کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، امریکی تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی بحفاظت واپسی پر گفتگو، 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سی فاررز کی فلاح و بہبود کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان معاملے پر قریبی رابطہ برقرار ہے۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے وطن واپسی میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ رافیل کے گرنے سے بھارت کا غرور بھی خاک میں مل گیا، 4 گھنٹے میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پوری قوم متحد ہو کر فورسز کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دینے والا جبکہ ہم دہشت گردی سے لڑنے والے ملک ہیں۔ پاکستان پوری دنیا میں امن کی پہچان ہے۔ بیانیہ، سفارتی اور عسکری محاذ پر پاکستان کو فتح حاصل ہوئی۔
नरेंद्र मोदी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार। ऑपरेशन बुनियाने मरसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। पाक अफवाज ने वो कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी के ऑपरेशन बुनियाने मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहती हैं शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। हर शहरी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान पुरअमन और ज़िम्मेदार रियासत है। सबसे पहली तरजीह अमन है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मार्का हक में फतह का जश्न मनाने की तैयारियां। लाहौर में PHA ने रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लूट्स सजा दिए। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में अजीम शान कॉन्सर्ट भी होगा। MD राजा मंसूर अहमद का कहना था कि फ्लूट्स का मकसद मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करना है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर तैयार हैं हम की भरपूर पजीराई। मिली नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए। शानदार नगमे में लहू गरमा देने वाले आशार और सहर अंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। $1.2 अरब की कर्ज किस्त EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं किस्त की मंजूरी में रुकावट का इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम 1845 अफराद को 5 अरब से ज़ायद कर्जे फराहम कर दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ की ब्रीफिंग। कमेटी को बताया गया कि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घरों की तामीर के लिए रियायती कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में मौसूल होने वाली 25,304 दरख्वास्तों में से 8,990 दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं, जिनके कर्जों की मालियत 37 अरब रुपए से ज़ायद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला मरियम नवाज समेत पार्टी की आला क़यादत शरीक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ का कुछ दिनों में आज़ाद कश्मीर का दौरा भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को हिदायत जारी। राना सना और अमीर मकान को टास्क दे दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार आमद, मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़ानी की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। सेक्रेटरी औक़ाफ़ की इसहाक डार को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया, तौसीई प्रोग्राम को काबिल तहसीन करार दिया। कहा हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अमन, रूहानियत, रवादारी का अजीम मरकज़ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बलूचिस्तान में आबी वसाइल, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। ADB का आबी और ज़राई तरक्की मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। तालीम, सेहत, IT, स्किल्स डेवलपमेंट और रोज़गार के मनसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 10 साला जामिया प्लान मुरतब कर लिया। सूबे को सरमायाकारी के लिए महफूज और पुरकशिश खित्ता बनाया जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत में कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ मुकदमात समात के लिए मुकर्रर। सूबाई वजीर सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समात होगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 12 मई को समात करेगा। एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी। तौहीन अदालत केस में सईद गनी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। अब में स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम की दरख्तों की कटाई रोकने के अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। हुक्मनामे के मुताबिक जुडिशल वाटर कमीशन और महकमा माहौलियात के इजलास की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान करीमाबाद पुल पर सुनार से 23 लाख रुपए नकदी और 1 किलो चांदी छीन कर फरार। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजमान ने शहरी को लूटा। वारदात को शहरी ने अपने मोबाइल फोन में महफूज कर लिया।
سانگھڑ میں مبینہ غیرت کے نام پر باپ نے بیٹی کی جان لے لی، لاش گھر میں ہی دفنا دی۔ پولیس کے مطابق واقعہ چند روز قبل پیش آیا۔ ملزم نے اپنی 15 سالہ بیٹی کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنائی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد گھر سے بدبو آنے پر اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ کھدائی کے دوران فریدہ کی نعش برآمد ہوئی۔ ملزم گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے جھول تھانے میں مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کی اہم شاہراہ جہانگیر روڈ کا ترقیاتی کام شہریوں کے لیے زحمت بن گیا۔ گرو مندر سے 3 ہٹی جانے والی مرکزی سڑک ایک بار پھر ٹریفک کے لیے بند۔ میئر کراچی کی جانب سے کام مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا، تاہم 4 ماہ گزرنے کے باوجود منصوبہ ادھورا ہے۔ شہریوں نے میئر کراچی اور ضلع انتظامیہ سے جہانگیر روڈ کا کام فوری مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو خون عطیہ کرنے والوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا خراج تحسین۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، تھیلیسیمیا مریضوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے آگاہی اور شعور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ بروقت تشخیص اور روک تھام سے تھیلیسیمیا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شادی سے قبل بلڈ ٹیسٹ تھیلیسیمیا سے بچاؤ میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کا 10% عالمی ٹیرف کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 1974 کے تجارتی قانون کے تحت ایسے وسیع پیمانے پر محصولات لگانے کا جواز موجود نہیں۔ حکومت نے جس قانون کا سہارا لیا وہ اس نوعیت کے تجارتی خسارے پر لاگو نہیں ہوتا۔ امریکی عدالت نے فیصلہ ان چھوٹے کاروباروں کے حق میں دیا ہے جنہوں نے فروری میں نافذ کیے گئے ٹیرف کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ایک روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بنگلہ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کریں گے۔ بی سی بی کی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ تمیم اقبال سے ایشیا کپ کے حوالے سے بات چیت بھی ہوگی۔ پاکستان بنگلہ دیش ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل بھی دیکھیں گے۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 239 رنز بنا لیے۔ کپتان نجم الحسن شنٹو کی شاندار سینچری، 130 گیندوں پر 101 رنز بنائے۔ مومن الحق کی بھی نصف سینچری، محمود الحسن 8 اور شادمان اسلام 13 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی اور محمد عباس نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔